ہمارے کان میں کسی نے دونوں کانوں میں اذان اور تکبیر پڑھی تھی۔ عجیب بات ہے، یہ وہ اذان اور تکبیر ہے کہ اس کے بعد نماز کوئی نہیں ہوتی، اور جب وفات پاتے ہیں سن لیجیے اس طرح بات سنیں۔ تو جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے، ہمارے کان میں کسی نے اذان اور تکبیر کہی تھی۔ یہ وہ اذان اور تکبیر ہے، اس کے بعد نماز کوئی نہیں، اور جس دن ہم انتقال کریں گے اس دن نماز پڑھی جائے گی، اور یہ وہ نماز ہے کہ اس سے پہلے کوئی اذان اور تکبیر نہیں۔ بس یہی میری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ آئے تھے تو اذان سنی اور جائے تھے تو نماز پڑھی جائے گی۔ تو مومن کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان میں جیسے آدمی فکر کے ساتھ رہتا ہے، مومن بندے کے کان میں جب اذان پڑتی ہے تو وہ چاہے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو، چاہے وہ آفس میں ہو، چاہے وہ کھیت میں ٹریکٹر چلا رہا ہو، اس کا ایک تار مسجد سے جڑ جاتا ہے کہ اب مجھے بند کرنا ہے، اب مجھے اٹھنا ہے، اب مجھے وضو کرنا ہے، واش روم جا کے مجھے تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کا بلاوا اذان کا آ گیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو جس طرح سے اذان سننے کے بعد نماز کی فکر میں آدمی لگ جاتا ہے اور اس کا دل متوجہ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، ٹھیک اسی طرح مومن کو چاہیے کہ جب دنیا میں آیا اور ہوش سنبھالا، تب سے لے کر مرتے دم تک اپنی ذات کا تعلق حق کے ساتھ وابستہ کرے، اللہ کے ساتھ وابستہ کرے۔ آج جس مجلس میں اور جس محفل میں ہم لوگ جمع ہیں، یہ خانقاہ مجددیہ نقشبندیہ یہ خانقاہ شریف کے آنگن میں ہم ایک جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جلسہ کیا ہے کوئی دلہا دلہن کا جلسہ نہیں ہے، یہ اصلاح کا جلسہ ہے۔ اور اصلاح کس بات کی؟ اپنے باطن کی، اپنے دل کی، اپنے اندر کی اصلاح، کہ ہم ایسے انسان بن جائیں جیسے اللہ تعالیٰ انسان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے، اس دن صرف میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اسی دن، اسی گھڑی، اسی لمحے کروڑوں مچھر پیدا ہوئے، لاکھوں چیونٹیاں پیدا ہوئیں، اور لاکھوں کروڑوں نالی کے کیڑے پیدا ہوئے، سانپ پیدا ہوئے، بچھو پیدا ہوئے، کتے، بلی اور خنزیر پیدا ہوئے۔ اللہ چاہتے تو ہمیں بھی کسی جانور کی شکل میں جنم دے سکتے تھے، لیکن پیارے اللہ نے مجھے اور آپ کو سانپ اور بچھو، کتے اور بلی اور خنزیر کی شکل میں پیدا نہیں کیا۔ اشرف المخلوق، جیسے استاد محترم حضرت کاتب جاوید صاحب جمشید پوری دامت برکاتہم نے بیٹھتے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں احسن تقویم، بہترین پیرائی میں پیدا فرمایا۔ نہ زمین سے سینے کو رگڑ کر چلنے والے حشرات الارض میں شمار کیا، اور نہ چوپایوں اور درندوں اور پرندوں اور چرندوں کی شکل میں پیدا کیا، بلکہ دو پیر پہ کھڑے ہونے والے اور سینے کو سامنے کی طرف رکھنے والے اور منہ کو سامنے کی طرف رکھنے والے اور مسکرانے والے اور ہنس کر بولنے والے اور بھانت بھانت کی زبان اور لینگویج بولنے والے اور سامنے والے کے دل کو خوش کر دینے والے انسان کی شکل میں پیدا فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں، جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اسی دن نہ جانے کتنے لاکھ بچے دنیا میں پیدا ہوئے، افریقہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ایشیا میں، یورپ میں، اور کوئی یہودی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی عیسائی ماں کی گود میں پیدا ہوا۔ جس دن میں اور آپ ماں کے پیٹ سے روتے ہوئے دنیا میں آئے تھے، اسی دن، اسی گھڑی، اسی لمحے لاکھوں بچے دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ کوئی عیسائی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی یہودی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی مشرک ماں کی گود میں پیدا ہوا، لیکن پیارے اللہ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو اس ماں کی گود میں جنم دیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، وہ جو یہود اور عیسائی اور مشرک ماں کی گود میں بچے پیدا ہوئے، ان بچوں نے اللہ کا کچھ بگاڑا تھا کہ ان کو ان ماؤں کی گود میں پیدا کیا؟ اور میں نے اور آپ نے اللہ میاں کا کچھ کام سنوار دیا تھا کہ خوش ہو کے مومن ماں کی گود میں جنم دیا؟ یہ قضا و قدر کے وہ فیصلے ہیں کہ اگر ہم شکر میں سجدہ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر صبح قیامت تک سر نہ اٹھائیں، اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بن مانگے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مومن ماں کی گود میں پیدا کیا اور مومن ماں کی گود چھاتی سے دودھ پینے کی توفیق دی۔ تو یہ کوئی معمولی انعام ہے؟ اب جب میں نے اور آپ نے تھوڑا ہوش سنبھالا، تھوڑا دائیں بائیں دیکھنے والے بنے، کچھ بولنے والے بنے، کچھ سننے والے اور سمجھنے والے بنے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے
روزانہ یہ توفیق مانگیں میرے پیارے رب، جب آپ نے بن مانگے اتنا حسین فیصلہ کیا ہمارے حق میں کہ ہمیں مومن ماں کی گود میں پیدا کیا، یا اللہ اب ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ یہ دولت دینے کے بعد چھین نہ لیجیے۔ مجھے کئی مرتبہ میں اس مثال پہ غور کرتا ہوں کہ بہت سے باپ شرابی ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت کرے، نشہ کرتے ہیں، تو عید بقرعید کے دن وہ محنت مزدوری کر کے یا کچھ بھی کر کے وہ کچھ پیسے جمع کرتے ہیں اور اپنے نادان اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے نئے کپڑے پہناتے ہیں۔ باوجود وہ شخص جو نشے میں دھت رہتا ہے اور نشے میں پاگل رہتا ہے، عید کے دن وہ نشہ نہیں کرتا اور نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی جبین کو، پیشانی کو جھکاتا ہے اور بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر ان کو عیدی تقسیم کر کے عیدگاہ میں جاتا ہے نماز پڑھنے، واپس آنے کے بعد وہ اپنے بچوں سے دیے ہوئے کپڑے چھین کر ان کا ننگا نہیں کیا کرتا، لاؤ میرے کپڑے میں واپس بیچوں گا، شراب پیوں گا، ایسا نہیں کرتا۔ کہ اللہ دنیا کا گیا گزرا انسان، شرابی کبابی آدمی، گنہگار آدمی، بچوں کو خوبصورت لباس پہنا کر، یوں سمجھو کہ بچوں کو باعزت بنا کر کبھی کپڑے چھین کر بے عزت نہیں بنایا کرتا۔ اللہ جی آپ نے ہم سب کو ایمان کی توفیق دی، آپ نے ہمیں ایمان کا لباس پہنایا، عزت کا لباس پہنایا، اب پہنانے کے بعد چھین کر بے عزت نہ کیجیے، اللہ جی ہمیں بے عزت نہ کیجیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پہلے تو یہ سمجھو کہ خانقاہ کہتے کسے ہیں؟ خانقاہ کسی گنبد کا نام نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو بینر لگا ہوا اسٹیج پر، یہ سرہین شریف کا جو ہے، وہاں جو روزہ ہے حضرت کس کا؟ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ اس کی تصویر ہے۔ خیر یہ تصویر بعد میں، پہلے اتنا سمجھ لو کہ خانقاہ کسی گنبد کا نام نہیں، کسی محراب کا نام نہیں، کسی مینار کا نام نہیں، کسی بڑے دروازے کا نام نہیں، بلکہ خانقاہ جہاں کوئی خان بیٹھے اسے خانقاہ کہتے ہیں، اور خان سے مراد دین کا علم رکھنے والا۔ دین جیسے حضرت استاذ نے فرمایا نا کہ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے، علاج کرتا ہے، تو ایک تو ہوتا ہے جسم، ایک ہوتی ہے روح۔ تو جسم کا علاج جسمانی ڈاکٹر کرتے ہیں، اور جسمانی ڈاکٹر جو ہے 4 قسم کے ہوتے ہیں جی۔ ایک ایلوپیتھک ہوتا ہے، انگریزی طریقہ علاج سے وہ علاج کرتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، کیپسول دیتا ہے جی، اس کو ایلوپیتھک کہتے ہیں۔ ایک ہومیوپیتھک ہوتا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی گولی چوسنے کو دیتے ہیں۔ ایک آیورویدک ہوتا ہے جس میں چورن اور کڑوے جو ہیں صفوف دیے جاتے ہیں، اور ایک یونانی ہوتا ہے جس میں میٹھے میٹھے معجون کھلائے جاتے ہیں۔ تو یہ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو 4 طریقے علاج سے اس کو صحت کی منزل تک پہنچایا جاتا ہے۔ مقصد سب کا ایک کہ بیمار آدمی شفا کی منزل کو پہنچ جائیں، لیکن علاج کرنے کا طریقہ الگ الگ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کے بھی 4 رجسٹرڈ طریقے ہیں، ایک ہے نقشبندی، ایک ہے چشتی، ایک ہے سہروردی، ایک ہے قادری۔ چاروں کا مقصد بیمار روح کو صحت کی منزل تک پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق منزل تک پہنچانا ہے۔ تو مقصد ایک ہے لیکن طریقہ علاج الگ الگ ہیں۔ کسی میں جہری ذکر کرواتے ہیں، کسی میں سری کرواتے ہیں، کسی میں مراقبے زیادہ کرتے ہیں، کسی میں مجاہدے زیادہ کرواتے ہیں۔ علاج کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی، تو یہ خانقاہ جو ہے در حقیقت یہ روحانی علاج کی جگہ ہے۔ یہاں روحانی کوئی معالج آتا ہے، یہ روحانی معالج بیٹھتا ہے، اور اس کے بیٹھنے کی جو بیٹھک ہوتی ہے اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ وہ چاہے کسی درخت کے نیچے بیٹھے، چاہے وہ کسی عمارت کے نیچے بیٹھے، یا وہ کسی صحن میں اور جھوپڑے میں بیٹھے، بس وہ خانقاہ کہلاتی ہے۔ خانقاہ کسی بلڈنگ کا اور کسی خاص ڈیزائن کا کہ عمارت کا نام نہیں ہوا کرتا، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ ڈر کس بات کا؟ اللہ میاں کوئی ایسے بھیانک ہیں کہ ہر وقت ان سے ڈرتے رہو؟ نہیں، اللہ تو محبت کی چیز ہے۔ لیکن ڈر کس بات کا؟ ماں سے بچہ ڈرتا ہے تو اس لیے نہیں ڈرتا کہ ماں کے ناخن بڑے ہیں، ماں کے دانت بڑے ہیں، بلکہ ڈرتا ہے اس کی بے ادبی سے، ڈرتا ہے اس کے حکم کو توڑنے سے، ڈرتا ہے اس کے دل کے ٹوٹنے سے۔
تو اسی طرح مومن بندے کا تقوی کیا کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے. میں اللہ کا کھاؤں، اللہ کا دیا وہ پیوں، اللہ کا دیا وہ پہنوں اور اس کی نافرمانی کروں، ہائے ہائے یہ تو نہیں ہو سکتا. اتنا میرا پیارا رب، اتنا میرا اچھا رب، اتنا میرا سوہنا رب، تو اس کو کہتے تقوی. اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صالحین کے ساتھ رہو. جب ان کے ساتھ رہو گے تو تمہیں تقوی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. تفسیر روح المعانی میں انہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے ای خالطوہم لتکونوا مثلہم، آپ صالحین کے ساتھ اتنا رہو اتنا رہو اتنا رہو کہ ان کے جیسے بن جاؤ. نیک لوگوں کے ساتھ اتنا رہو کہ ان کے جیسے بن جاؤ. اور میرے پیاروں، پھول جیسی جوانی رکھنے والے جوانوں، سفید رشت بوڑھوں، اللہ کی محبت رکھنے والے مومنوں، میرے پیارے بھائیوں، علماء صلاح جتنے ہیں سب بیٹھے ہیں، یاد رکھنا تصوف و سلوک اور خانقاہوں میں جو وظائف اور ذکر و اذکار بتائے جاتے ہیں یہ کل دین نہیں ہے. یہ کل دین نہیں ہے، بلکہ کل دین پر عمل کرنے کی ایک مشق ہے، کل دین پر عمل کرنے کا ایک عزم اور عہد معاہدہ ہے. بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر اس بات کا عہد معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذکر کرنے کے لیے کہا، اللہ نے صرف ذکر و مراقبے کے لیے کہا ہے. جی یاد رکھنا یہ ذکر و مراقبے اس سے اڑا نہیں جاتا، یہ اڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ حال طاری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بے ہوشی اختیار کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ باہوش بننے کے لیے ہوتے ہیں. بے ہوش بننے کے لیے نہیں ہے بلکہ باہوش بننے کے لیے ہوتے ہیں. اب ذرا اس کو اور تھوڑا سا سمجھیے کہ یہ اکابر مشائخ اپنے سامنے بیٹھ کر عہد معاہدہ لیتے ہیں اس بات کا کہ آج کے بعد سے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑنا ہے اور نیکی اور طاعت بھری زندگی کو اختیار کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، صالحین کے ساتھ رہو. تو یہ مشائخ، یہ سلسلے کے اکابر، یہ صالح افراد میں ایک بہترین فرد ہوتے ہیں، صالحین کے میں ایک نمونے کے آئیڈیل پرسن ہوتے ہیں، ایک نمونہ ہوتے ہیں. لہٰذا ان سے پوچھ کر دین اختیار کریں. اگر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں بات کروں، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو جو سمجھایا ہے وہ اس طور پر کہ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. بھئی مائک کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آواز کو اتنا بلند کیا جائے کہ جہاں تک پہنچانا ہے وہاں تک پہنچ جائے. لائٹ کا مقصد کیا ہے کہ اندھیری جگہ کو روشن کرنا اس کا مقصد ہے. پنکھے کا مقصد کہ جہاں گرمی لگ رہی ہو وہاں ٹھنڈک پیدا کرنا اور ہوا کو پھیلانا، یہ پنکھے کا مقصد. تو کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے مقصد ہو. ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، ایک روایت کے مطابق. اب 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق بھی بیکار پیدا نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل کوئی عبث نہیں ہوا کرتا، ہر چیز میں اس کی حکمت ہوتی ہے. چاہے وہ خنزیر ہو، چاہے کتا ہو، بلّا ہو، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ پاک نے عبث اور بیکار پیدا کی ہے. اللہ نے اپنی شان دکھلائی ہے. جس وقت میرے مالک نے، میرے پیارے اللہ نے خنزیر کو پیدا کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل تھا اس کو پیدا کرنے میں. تو جب اللہ کے ارادے سے خنزیر پیدا ہوا تو ہم جی یہ الگ بات ہے کہ اس کو کھانا نہیں ہے، اس کو پالنا نہیں ہے، اس کو رکھنا نہیں ہے. اس میں بھی میری اور آپ کی آزمائش ہے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق نا. میں اس کو اس طرح سے بھی کہا کرتا ہوں اپنے سبق کے طور پر کہ دیکھو حکم اللہ کا چلتا ہے. اگر اس میں مجمع میں کوئی آ کے کھڑے ہو کے ناچنے لگے تو نہ جانے کتنے نوجوان بوڑھے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کو بٹھانے کی کوشش کریں گے. نہیں بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے پٹائی بھی کر دیں کہ ناچنا غلط ہے، ناچنا ناجائز ہے، حرام ہے، اور تم ناچ رہے ہو. تو اسلام میں ناچنا جائز نہیں ہے. اور مسلمان کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی. لیکن مور ناچتا ہے، مور ناچتا ہے کہ نہیں؟ اسے کیوں نہیں منع کرتے؟ وہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. تو اللہ نے مور کو ناچنا دیا لیکن مومن کو کہا کہ نہیں تمہیں ناچنا نہیں. معلوم ہو حکم اللہ کا چلتا ہے. تو یہ پورا دین اللہ کے حکموں کو ماننے کا نام ہے. ایک ہے بیٹی، ایک ہے بہن، ایک ہے بیوی، ایک ہے ماں. چاروں عورتیں ہیں نا. چاروں کے اعضاء ڈاکٹر سے چیک کروا کے دیکھے کچھ کمی ہے کہ نہیں، سب کو برابر ملے ہیں. سب کے 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 کان، آنکھ، ناک
शर्मगाह है। तो बेटी को भी, माँ को भी, बहन को भी, बीवी को भी, लेकिन बीवी को जिस नज़र से देखते हैं माँ को उस नज़र से देख सकते हैं कभी? अल्लाह अकबर, अल्लाह कभी ना दिखाए। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह हमें माफ़ फरमा। कभी उसका ख्याल भी ना आए। हम तो जल के कोयला हो जाएं तो बेहतर है कि हम कोई बुरा तस्वर अपनी माँ के बारे में करें। जी, जिस नज़र से बीवी को देखते हैं बेटी और बहन को देख सकते हैं नहीं, तो हुक्म किसका चला? अल्लाह का। अब आइए जानवरों में, जी, जो माँ का बेटा होता है वही माँ के साथ बीवी जैसा मामला करता है, लेकिन ये मखलूक किसकी है? अल्लाह की। और अल्लाह ने उनको उस हुक्म को करने के उस काम के करने का मौका दिया। मालूम हो, हुक्म अल्लाह का चलता है, हमारी राय नहीं चलती, हमारी राय नहीं चलती, हुक्म अल्लाह का चलता है। बस हम अल्लाह के हुक्मों को मानने वाले, पालन करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले, कबूल करने वाले बन जाए। प्यारे अल्लाह, जिस मौके पर जो हुक्म आपका हमारी तरफ मुतवज्जे हो, ये अल्लाह उस हुक्म को अंजाम देने का अहसन तरीका और उसकी तौफीक हमें दे दीजिए। समझ गए दोस्तों? तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह फरमाया कि ज़िंदगी का मकसद, मोमिनों को पैदा करने का मकसद क्या है? कभी सोचा, कभी गौर किया क्यों पैदा किया? इसलिए पैदा किया ताकि अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत को हासिल किया जा सके। अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत, ये मकसद किसी मखलूक का नहीं। अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत हासिल करने का मकसद सिर्फ इंसानों की जिम्मेदारी। तो मकसद ज़िंदगी क्या है? अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत। अब अल्लाह पाक ये इतना कह के चुप हो जाते तो हमें मर कट के अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत को हासिल करना ज़रूरी होता। लेकिन कुर्बान जाएं प्यारे रब पर कि उस अल्लाह ने हमारा मकसद भी बयान फरमाया और मकसद के बाद मकसद तक पहुंचने का जो तरीका है वो भी बताया। फरमाया कि मेरे इस मकसद को पाने के लिए दो रास्ते हैं। जैसे ट्रेन की मंजिल पर पहुंचने के दो ट्रैक होते हैं, दो पटरी होते हैं, और दोनों पटरी का सही सालिम होना ज़रूरी है। एक हो और दूसरी ना हो तो इंजन मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, और एक हो दूसरी हो लेकिन नाकिस हो, टेढ़ी मेढ़ी हो तो भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। मालूम, दोनों पटरी का सही सालिम होना ज़रूरी है। तो इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत के तकाज़े को पाने के लिए और उस मकसद तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, उन पर चल के जाना है। और उन दो रास्तों का नाम क्या है? अवामिर पर अमल करना और नवाही से बचना। अवामिर, अवामिर ये अम्र की जमा है, ऑर्डर। अल्लाह की जो ऑर्डर है कि ये करो, ये करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, उम्रा करो, ये जो अल्लाह के ऑर्डर है, हुस्न सलूक करो, बीवी बच्चों का हक अदा करो, ये जो अल्लाह के अवामिर हैं, ऑर्डर्स हैं, इनको पूरा करना। और जो मनहियानु चीज़ें हैं जिनको अल्लाह पाक ने कहा नो नो, ये मत करो, ये मत करो, मनही चीज़ें हैं, नवाही हैं, उनको मत करो। मसलन जिना मत करो, बदकारी मत करो, बुरी नज़र से किसी को मत देखो, सूद मत खाओ, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, चुगली मत करो, शराब मत पियो। ये जितने अल्लाह पाक ने मना किए हैं काम, उनको नवाही कहते हैं। तो अवामिर पर अमल करना और नवाही से बचना, जो आदमी इन ट्रैक पर चलेगा वो टारगेट पर, अल्लाह की मोहब्बत मारिफत के पहुंच जाएगा। और अल्लाह ने आसान किया, कुर्बान जाए अल्लाह पर, अल्लाह ने कितना आसान किया कि अवामिर पर अमल करना, नवाही से बचना आसान हो जाए। अल्लाह ने इसके लिए दो हेल्पर भी दिए, दो मददगार। एक अल्लाह वालों से ताल्लुक़ और दूसरा कुरान पाक की तिलावत। जो बंदा कुरान पाक की तिलावत करता है पाबंदी से, एहतमाम से और कसरत से करता है और अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करता है, इन दोनों की बरकत से अवामिर पर अमल करना आसान और नवाही से बचना आसान। तो ये सिलेबस है। मकसद ज़िंदगी क्या? अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत। इस मकसद को पाने के लिए रास्ते क्या? दो, अवामिर पर अमल करना, नवाही से बचना। और इन दोनों रास्तों पर चलने के लिए और आसानी क्या? अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रखना और कुरान पाक की तिलावत करना। इस तिलावत के ज़िम्मन में ज़िक्र, अस्कार, मुराक़बे ये सब भी आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कितना प्यारा दीन मुझे और आपको दिया। अगर हम इन बातों पे अमल कर लेंगे, जो 4-5 चीज़ें जो आखिर में साजिद ने बताई, ये दरहकीकत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है। उनकी तालीमात का खुलासा मैंने आपके सामने पेश किया। तो जो आदमी इस तरह से चलेगा वो कभी भी मार नहीं खा सकता, वो कभी धोखा नहीं खा सकता, वो कभी दुनिया में परेशान नहीं हो सकता। जी, वो अल्लाह की मोहब्बत पाने वाला बनेगा, अल्लाह की मारिफत पाने वाला बनेगा। और जो अल्लाह का महबूब होता है, जो अल्लाह का प्यारा होता है, भला वो तकलीफ में रहेगा? जी, ये हो नहीं सकता। शक्ल तकलीफ की होती है लेकिन उसका दिल मुतमईन रहता है।
اس کا دل ہمیشہ مطمئن. وہ ظاہر میں دیکھیں گے کہ وہ سہارے سے چل رہا ہے، وہ معذور ہے، اس کا جسم کمزور ہے، وہ بیمار ہے. وہ ظاہر میں دیکھیں گے کہ وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ مرضوں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں جھانک کر دیکھو، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے اللہ کی محبت میں. اس کے دل میں اجالا ہوتا ہے، اس کے دل میں نور ہوتا ہے، اور ساری دنیا دیکھتی ہے کہ وہ پریشان ہے، پریشان نہیں ہوتا. گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. اس کی یہ شان ہوتی ہے. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، لوگ سمجھ رہے تھے کشتی بھنور میں ہے. اگر سے اس کی کشتی طوفان میں گھری ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، طوفان میں نہیں گھرا تھا، طوفان میرے ارد گرد گھوم رہا تھا اور میرے عزم کا طواف کر رہا تھا، مجھے سلام اور سلیوٹ کر رہا تھا. میں تو اللہ کی طرف متوجہ تھا. میری بات سمجھ میں آئی دوستوں؟ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، لیکن میرے دل میں جو آگ لگی ہے، اور میرا دل تو اس وقت آپ کی طرف متوجہ ہے، اور ذات حق جو میری زبان سے اس وقت کہلوا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اگرچہ کچھ زبان سے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن اس سے انشاءاللہ نفع ضرور ہوگا. اس لیے ہم تقوی اختیار کریں، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. اور صحبت اختیار اس لیے نہ کریں کہ حضرت مولانا سراج الدین صاحب دامت برکاتہم یہ میری ہم عمر ہے تقریباً، اگر میں دھوکہ نہ کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جوانی میں ان کو یہ سراج الدین نہیں بلکہ چراغ الدین ہے، اس کا ترجمہ چراغ سے ہوتا ہے، سراج کا یہ چراغ الدین ہے. اللہ پاک نے اندھیری وادی میں ایک چراغ جو ہے عطا فرمایا آپ کو. اللہ اس کی روشنی کو اور اس کی لو کو اور اس کی کرنوں کو پورے عالم میں اللہ تعالیٰ پھیلا دے اس کے فیض کو، اور اللہ قبول فرمائے. ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کے رسم و رواج سے اللہ پاک ان کو اور ان کے سلسلے کو اور ان کے مریدین متعلقین کو اللہ ہر قسم کے رسم و رواج سے اور بدعات سے محفوظ فرمائے. اور یاد رکھیں، جب بھی ان کی طرف سے کال جائے، جب بھی ان کی طرف سے اشتہار اور اعلان جائے کہ حضرت کی مجلس سے بلایا ہے، اس نیت سے نہ آئے کہ ہم کھانے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ اس نیت سے جائیں پیارے اللہ زمانہ ہو گیا ان کے ہاں جاتے جاتے کیا ہم ایسے ہی کولوں کے بیل کی طرح گھومتے رہیں گے، دن بھر چلتے اور پھر بھی وہیں کے وہیں؟ کیا ہم بس آتے اور جاتے اور آتے اور جاتے رہیں گے، چکر کاٹتے رہیں گے، یا یہ چکر کسی فائدے کا بھی باعث بنیں گے؟ اللہ جی اب کی بار ان کی زبان سے کوئی ایسی بات سنوا دیجئے، اب کی بار وہ کسی کتاب سے ایسا فقرہ ہمیں پڑھ کے سنا دیں کسی بزرگ کا، کہ ان کی زبان کے اخلاص سے وہ کان میں ہمارے پڑے اور ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. اس نیت کے ساتھ آئیں، اور کھانے کی نیت سے نہ آئیں بلکہ اس نیت سے آئیں پیارے اللہ ہمارا بھی کچھ حصہ یہاں کے لنگر میں لگ جائے، ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے. اس نیت سے آئیں اور کچھ نہ کچھ دے کے جائیں، چاہے وہ 1 روپیہ ہی صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے کام اخلاص والے فلوس سے چلتے ہیں. اخلاص کے جو پیسہ چاہے وہ 1 آنا ہو، اخلاص سے جب دیا جاتا ہے اس کا ایک اثر ہوا کرتا ہے. جیسے فروٹ، بھائی جس طرح سے جانور ایک ہی طرح کے چارہ کھاتے ہیں، ہم بھی تو کھا سکتے تھے، لیکن نہیں، ہم صبح ناشتے میں انڈا کھاتے ہیں، دوپہر کو سوپ پیتے ہیں، شام کو ہم چاول روٹی اور گوشت کھاتے ہیں، اور پھر فروٹ کھاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر فروٹ کی ایک تاثیر ہے. اسی طرح جب مومن کوئی بندہ اپنے اخلاص سے کوئی پیسہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، چاہے مدرسے میں، چاہے مسجد میں یا خانقاہ میں، ہر ایک کا اخلاص ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، ہر ایک کا اخلاص الگ قسم کا ہوتا ہے. اور اتنے سارا اخلاص والا پیسہ جب جمع ہوتا ہے اس سے بڑے بڑے برکت والے کام ہوتے ہیں. اور شیخ سے حضرت مولانا سراج الدین ہو یا کوئی اور ہو، شیخ سے اس نیت سے نہ جڑیں کہ یہ ہمیں خلافت دے دیں، یہ ہمیں اپنا نائب بنا دیں. یہ تو اس راستے کا شرک ہے، یہ تو اس راستے کی بہت بڑی برائی ہے. ہرگز نہیں، اس کی تمنا بھی دل میں نہیں آنی چاہیے، اس کا خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے. اگر دل میں آئے تو اس کو کھرچنا چاہیے اور صدقہ نکالنا چاہیے تلافی کے طور پر. ہائے اللہ، میں انسان تو بن نہ سکا اور میں فرشتہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں خلیفہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اپنے گناہوں سے چھٹکارا نہ پا سکا. میں مسجد سے اٹھ کر، اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں جانے والا تو نہیں بنا، اور قبر سے اٹھ کے جنت میں جانے کی بات کر رہا ہوں. اس لیے ہمیشہ اس پر توبہ استغفار کریں. یہ میرے دل میں کیا خیال آ رہا ہے؟ تہجد کا میں عادی نہیں، 5 وقت نماز صف اول میں تکبیر اولیٰ کا میں پابند نہیں، خلوت اور جلوت میری یکساں نہیں، تلاوت کی میری پابندی نہیں، اور میں نیت کر رہا ہوں کہ میں خلیفہ بن جاؤں، اور خواب میں اپنے شیخ کو ایسے سنا رہا ہوں. یاد رکھنا، مرید اگر 420 ہوتا ہے تو شیخ 840 ہوتا ہے. وہ چالوں کو سمجھتا ہے. مرید اپنے شیخ کو خواب بھی وہ سناتا ہے جو اپنے مطلب کا ہوتا ہے، اور جس میں اصلاح ہوتی ہے اس کو چھپا لیتا ہے. ہائے ہائے، شیخ کو بھی دھوکہ دیتا ہے.
جو شیخ کو دھوکہ دے گا وہ کیا مخلوق کو نفع پہنچا سکے گا, وہ کیا نافع بنے گا, اس کے ذریعے تو جہل اور ظلمت ہی پھیلے گی. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے اپنی عملی لائن کو مضبوط کرو, اپنی عملی لائن کو مضبوط کرو. ترکیسر میں ایک بزرگ گزرے ہیں, استاذ محترم بھی جانتے ہیں, مولا غلام صاحب دیسائی, دعوت و تبلیغ کے بہت مضبوط پلر, بڑے منور چہرہ رکھنے والے تھے. ان کی اہلیہ کا 2 مہینے پہلے انتقال ہوا. میں نے ان کی قبر کے اوپر مٹی ڈالی اور وہاں دعا کرائی. اور معمول کیا تھا, روزانہ یومیہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. جمعہ کا دن عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی, سینے میں درد ہوا, اٹیک آیا, وہیں بیٹھ گئی اور انتقال فرما گئی. کتنی پیاری موت پائی, کتنی. قریب میں ہمارے گاؤں کے ایک کوساڑی گاؤں ہے, وہاں ایک شخص تھے جن کا بھی 1.5-2 مہینے پہلے انتقال ہوا. یومیہ 1 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے, 1 قرآن پاک. یہ بہت دور کی بات نہیں سنا رہا ہوں, یہ اپنے زمانے کے لوگ, اور یہ بھی 2 مہینے پہلے کی. میرے اور حضرت استاذ کے مربی حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو نرور MP کے رہنے والے تھے, ان کے والد بزرگوار دن میں 1 قرآن پاک پڑھتے تھے. اور ایسا نہیں کہ گھر میں کرفیو لگ جاتا تھا, دادا جان قرآن پڑھ رہے ہیں, خاموش رہو, شور مت کرو, ہنگامہ مت کرو, اور کرفیو, ایسا نہیں. تھوڑی دیر دوپہر میں قیلولہ کرتے, سوتے بھی تھے. بہت سے لوگ آشیرواد لینے کے لیے, دوسرے مذہب کے لوگ آتے تھے دعا دم کے لیے, تھوڑی دیر وقت فارغ کر کے ان کو تعویذ بھی دے دیتے تھے, دم بھی کر دیتے تھے, سر پہ ہاتھ پھیر کے آشیرواد بھی دیتے تھے. اور اس کے علاوہ بازار میں جا کر گھر کا کچن کا سامان بھی روزانہ لے کر آتے. اس کے باوجود اللہ نے وقت میں ایسی برکت دی تھی, 1 قرآن پاک پڑھتے تھے. اور جس دن بستی میں کسی کا انتقال ہو جاتا, اس دن 2, ایک ان کے لیے اور ایک اپنے لیے, ایک ان کے لیے اور ایک روزانہ اپنے لیے جو ریزرو ہوتا تھا وہ. حضرت استاذ فرماتے تھے, اگر میں نے اپنے والد اور دادا کو نہ دیکھا ہوتا تو مجھے بہت سے صحابہ کرام کے واقعات پہ یقین نہیں ہوتا, سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ کیسے کرتے تھے. لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے باپ اور دادا کو دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ جب یہ ایسے تھے امتی تو صحابہ کیسے ہوں گے اور پیارے نبی کیسے ہوں گے. ایک اور بات کہوں, چھپا کر کیا کروں, اللہ کے فضل سے کام بنے گا. تحریض کے لیے کہہ رہا ہوں, اور میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں, آپ کی تحریض کے لیے, تشجیع کے لیے, ہمت افزائی کے لیے, رغبت کے لیے کہہ رہا ہوں. استاذ محترم کے سامنے اپنا سبق سنانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اور دعاؤں کی امید پہ کہہ رہا ہوں. الحمدللہ روزانہ 5 پارے قرآن پاک کی خود میں تلاوت کرتا ہوں. سونے سے پہلے 5 مکمل کر چکا ہوتا ہوں. 6 دن میں قرآن پاک پورا ہوتا ہے, اور اس کے بعد دعا کرتا, پیارے اللہ اس قرآن پاک کو قبول فرما کر, کوتاہیوں کو معاف فرما کر, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے انسان جتنے آ کے چلے گئے وہ, جتنے موجود ہیں وہ, اور جتنے آنے والے ہیں ان تمام کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے. اس میں آپ بھی شامل ہیں, آپ کو بھی وہ ثواب پہنچتا ہے, آپ کے ماں باپ کو بھی ثواب پہنچتا ہے. تو جب دوستو مجھ جیسا آدمی جو سفر بھی کرتا ہے, ایسے بیان بھی کرتا ہے, تنہائی میں کچھ لکھنے پڑھنے کا بھی معمول ہے, اس سب کے باوجود سلوٹوں میں سے وقت نکال کر 5 پارے میں پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ, اللہ کی توفیق سے, اپنا کوئی کمال نہیں, اللہ کی توفیق سے. تو بھئی آپ لوگ تو بڑے باہمت لوگ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑے مضبوط صحت مند ہیں, کیا آپ نہیں یہ کام کر سکتے؟ تو ارادہ کرو, انشاءاللہ ضرور کریں گے. تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں. جیسے ہر کام کا ایک پلاننگ ہوتا ہے, آدمی گھر بنانا چاہے تو پلاننگ کے ساتھ بناتا ہے, سفر کرنا چاہے تو پلاننگ کے ساتھ سفر کرتا ہے, اور وہ سفر بڑا کامیاب ہوتا ہے. دیکھو ٹکٹ کنفرم ہو, سفر کا بیگ تیار ہو, پہننے کے کپڑے پریس کیے ہوئے تیار ہوں, اگر کوئی دوائی استعمال کرتا ہو دوائی بھی وافر مقدار میں موجود ہو, اور دونوں جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی ہو, اور سفر کے ساتھی بھی مزے کے ہوں, تو مت پوچھو اس کا سفر کتنا شاندار ہوتا ہے. انجوائے کرتے کرتے, مزے کرتے کرتے وہ سفر پورا ہوتا ہے. جیب میں پیسے نہ ہوں, کپڑے پورے نہ ہوں تو دھلے ہوئے نہ ہوں, دھلے ہوئے ہیں تو پریس نہ ہو, اور ٹکٹ کنفرم نہ ہو, مت پوچھو اس آدمی کا سفر کتنا کرب اور تکلیف میں گزرتا ہے. تو جو آدمی تیاری کر کے سفر کرتا ہے تو بہت اچھا. اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہوئے آخرت کے مسافر ہیں, ہمیں چاہیے اپنے سفر کی شاندار تیاری کریں. تو آپ روزانہ کم از کم 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. اور 1 پارہ جیسے میں نے کہا تو آپ کو بہت بھاری لگ رہا ہے کہ 1 پارہ تو بڑا مشکل ہے, ہم تو زبانہ ہوا 1 رکو نہیں پڑھتے روزانہ, تو 1 پارہ تو یقیناً 1 پارہ مشکل ہے. لیکن اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنی سنتیں گھر پہ پڑھنے کی کوشش کریں.
اور جہاں سنت پڑھیں سنت کی نیت باندھنے سے پہلے قرآن پاک رحل پر پہلے سے رکھ دیں، سنت کا سلام پھیرا اور فوراً آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، یا سنت مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ باوضو اذان سنا کریں، باوضو اذان سنا کریں، اس کا مطلب یہ اذان نماز کی اذان سے پہلے تیاری کر لیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں سے گزرے ہیں ماضی قریب میں جو باوضو اذان سنا کرتے تھے، زندگی میں کبھی انہوں نے اذان بغیر وضو کے نہیں سنی، یعنی نماز کی تیاری اذان سے پہلے کر کے رکھتے تھے۔ تو جب اذان سے پہلے آپ نے وضو کر لیا، اذان کے بعد عام طور پر 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ بعض نمازوں میں آدھا گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، تو آپ آسانی سے 3-4 صفحے پڑھ سکتے ہیں۔ تو 3-4 صفحے فجر سے پہلے، 3-4 صفحے فجر کے بعد، 3-4 صفحے ظہر سے پہلے، 3-4 صفحے ظہر کے بعد، میں سمجھتا ہوں صفحے پورے ہو گئے، پارہ بھی پورا ہو گیا، اور نہیں تو کچھ کم کر لیں اور پورے قرآن پاک کے ایک پارے کی تلاوت کو پورے دن میں پھیلا دیں، فجر سے لے کر عشاء تک، نماز سے پہلے نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، ایک پارہ بھی شام تک ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح سے مہینے میں ایک قرآن پاک مکمل ہوگا، سال میں 12 مہینے ہوتے، 12 قرآن پاک، سبحان اللہ، کیسا جگمگ جگمگ نام اعمال ہوگا، 12 قرآن پاک کا اجر اس پہ لکھا ہوا ہوگا۔ اور کوشش کریں چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کے اعتبار سے پارہ پڑھیں تاکہ پارہ بھی یاد رہے اور چاند کی تاریخ بھی یاد رہے۔ 29 تاریخ کو چاند دیکھے دکھ گیا تو 30واں پارہ آج عشاء کے بعد پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں پہ مشتمل پارہ ہے، مزے مزے سے آپ پڑھ لو گے۔ اس کے بعد گھر کے سارے افراد مل کے دعا کر لیں۔ قرآن پاک کے اختتام پہ جو دعا کی جاتی ہے، ہزاروں فرشتے، کم و بیش 70,000 فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، تو ہم سب کے بڑے بڑے پرابلم ہیں کہ نہیں؟ ہمیں دعا کی مقبولیت چاہیے کہ نہیں؟ تو قرآن پاک کے اختتام پہ دعا کریں۔ کسی غوث قطب ابدال کے پاس دعاؤں کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود غوث قطب ابدال بن جاؤ، روزانہ قرآن پاک پڑھ کے مہینے میں قرآن پاک کا اختتام کر کے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو سنیں گے اور مستجاب بنائیں گے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ جو میں نے بات کی کوئی بھاری تو نہیں ہے، یہ تو انتہائی آسان ہے۔ اور دوسری بات قرآن پاک کی تلاوت، دوسرا صحبت اہل اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ ایک کو تو استاد کی طرح مضبوط پکڑ لیں، محبت سب سے کریں، ورنہ فرقہ بن جاؤ گے، ورنہ فرقہ بن جاؤ گے۔ میں اپنی جگہ کو خانقاہ نہیں کہتا، کوئی پوچھتا بھی ہے کہاں رہتے ہو تو میں کہتا ہوں جس جگہ رہتا ہوں لوگ اس کو خانقاہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ میرے پیارے بھائی حضرت مولانا ایوب صاحب صورتی جو میرے ایک درجے میں شیخ بھی ہیں، ان سے بھی مجھے اجازت حاصل ہے، تو انہوں نے اس جگہ کا نام رکھا تھا، اس کا نام رکھو خانقاہ فیض اولیاء۔ نقشبندی کہو گے تو فرقہ بن جاؤ گے، چشتی کہو گے تو چشتی بن جاؤ گے، جب نقشبندی کہو گے تو چشتی وہ کہیں گے کہ یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں، اور سہروردی کہو گے تو کہ یہ اس طبقے کے لوگ ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنت جاری کی تھی سلسلے میں کہ ہم نے چاروں سلسلے میں آپ کو جو ہے بیعت کیا، اس لیے کہ چاروں سلسلے کا مقصد اتباع سنت اور اللہ کے احکام پر عمل ہے۔ چاروں سلسلے کا مقصد یہی ہے۔ جب مقصد ایک ہے تو ہم چاروں سلسلے کو مانتے ہیں اور چاروں سلسلے میں آپ کو بیعت کرتے ہیں، تاکہ جس طرح فقہ میں حنفی اور شافعی کچھ بٹ گئے تھے بہت پہلے اور آپس میں لڑتے تھے، اس طرح کہیں اس مبارک سلسلے میں، ان مبارک سلسلوں میں لڑائی نہ ہو جائے۔ اور مولانا سراج الدین صاحب کے کتب خانے میں اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، میں نے دیکھا تمام سلسلے کی کتابیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی نظر آئے جی، نقشبندی بھی نظر آئے جی، سب، تو اس سے پتہ چلتا ہے ان کا ذوق کتنا پاکیزہ سلیم ہے کہ سب کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو شیخ کے طور پر تو کسی ایک کا انتخاب کر لیں مضبوط، لیکن محبت سب سے کریں۔ جیسے باپ تو ایک ہوتا ہے، ماں تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن محبت ممانی سے بھی ہوتی ہے، پھوپھی سے بھی ہوتی ہے، تایا سے بھی، چاچی سے بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب اس کو ضرورت پڑتی ہے دودھ کی تو ممانی کی اور چاچی کی چھاتی میں دودھ نہیں ڈھونڈتا، دودھ کے لیے تو آتا ہے ماں کے پاس۔ تو ایک کو شیخ بنا لیں مضبوطی سے اور اسی سے فیض حاصل کریں، لیکن مجلسوں میں دوسروں کی بھی شریک ہو، محبت سے دیکھیں، اور ان کی مجلس میں اگر اپنے شیخ سے بھی اچھی کوئی بات سنیں تو یہ سوچے واہ واہ میرے شیخ کی برکت ہے جو ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کی بات سے مجھے نفع پہنچ رہا ہے، یہ حقیقت میں میری شیخ کا فیض ہے، حقیقت میں یہ میرے شیخ کا فیض ہے۔ اگر وہ مجھے اس قابل نہ بناتا تو میں یہاں محفل میں نہ آ پاتا، وہ مجھے اس قابل نہ بناتے تو ان کی بات مجھے اچھی نہ لگتی، یہ حقیقت میں شیخ کی وجہ سے اچھی لگتی۔ تو شیخ کی دعا اس کا فیض ہے کہ اللہ میرے مریدوں کو نفع بخش بنائیے، میرے مریدوں کو فائدہ پہنچائیے۔ تو یہ جو فائدہ ان کی بات سے مجھے پہنچا یہ میرے شیخ کا فیض ہے جو ان کی شکل میں ظاہر ہو۔
یہ طریقہ رکھیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سارے اکابر، سارے بزرگ، سارے سلسلے، سارے مشائخ کس کے؟ ہم سب کے. سمجھ گئے؟ ہم سب کے. کبھی سلسلوں میں جو ہے اس طرح سے عصبیت کا شکار مت ہونا، ہم فلاں ہم فلاں فلاں. سمجھ گئے؟ ہم سب کو محبت سب سے رکھتے ہیں. ہاں ہمارا طریقہ یعنی ہمارا جو علاج چل رہا ہے وہ نقشبندی طریقہ علاج سے علاج چل رہا ہے، لیکن ہمیں محبت سب سے ہے، ہمارا تعلق سب سے ہے، فیض سب سے ملتا ہے، ہمیں سب سے فیض اٹھا رہے ہیں. اتنی بات سمجھ گئے؟ بس اتنا ہی مختصر مجھے آپ کو کہنا تھا. مختصر کیا، میں نے لمبی چوڑی بات کر دی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور میں کہہ رہا ہوں بڑی ہمت کے ساتھ، اپنے سبق کے طور پر کسی کی تنقیص نہ سمجھیں، کسی پر تعریض اعتراض نہ سمجھیں، چونکہ یہاں بہت سے اداروں کے ذمہ دار بھی ہیں. اس لیے کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، سب کے سامنے ایک رائے اور مشورہ دے رہا ہوں. اور وہ رائے اور مشورہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا جلسہ ہو، بہت سارے اکابر علماء کو نہ جمع کیا جائے. آپ کے ساتھ موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں.